نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. کیوں پڑھ رہے ہیں درود شریف؟ جمعے کا دن ہے، کوئی دلیل ہے جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی؟ حدیث کی مجلس ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بار بار آ رہا ہے، اور اس میں خاص طور پر شعوری طور پر درود شریف پڑھنے کی کوشش جو ہے وہ اس احساس کو تازہ کرتی ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، یعنی علمی طور پر، قلبی طور پر. ان کے جو احسانات ہیں ہم پر، ان کا بدلہ تو ہم نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ ہم درود شریف کی شکل میں آپ پر دعائے خیر کر کے کچھ اس کام میں شریک ہو جائیں. پھر پڑھی. کیا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں؟ حسن اخلاق. دعا مانگی. دوسری دعا بھی. ہمارا آج کا موضوع انشاءاللہ الکلام ہی ہے، اور گزشتہ ہفتے ہم نے جو احادیث پڑھی تھی اگلی حدیث سے ہم آج کی گفتگو کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. حدیث نمبر 48 سے. ان عائشہ قالت کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ لم یکن یسرد سردا. رواہ ابو داؤد. آپ کے ہاں جو روایت لکھی ہوئی ہے اس میں آخری حصہ نہیں ہے. جب میں آج اس کو دوبارہ پڑھ رہی تھی تو یہ حصہ بھی مجھے ملا، تو آپ اس کو شامل کر لیں. یہ ابو داؤد ہی کی روایت ہے. لم یکن یسرد سردن، سردی لکھتے ہیں نا آپ لفظ، بس اسی سے ہے، سین رے دال سے. لم یکن یسرد سردن. ان عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، کانا تھا کلام رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، کلامن فصلاً، کلام جدا جدا، بات واضح صاف، فصل یعنی ہر لفظ دوسرے سے الگ. یفہمہ، سمجھ لیتا تھا اس کو، کل من سمعہ، ہر وہ شخص جو اس کو سنتا تھا. یعنی آپ کو سننے والا ہر شخص، ہر درجے، ہر ذہنی لیول اور ہر بیک گراؤنڈ کا شخص آپ کی بات سمجھ جاتا تھا. وَلَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ سَرْدًا، اور آپ بات کو طول نہ دیتے تھے، مختصر بات ہوتی تھی آپ کی، لمبی باتیں نہیں کرتے تھے. رواہ ابو داؤد. اس بات کی وضاحت ایک اور حدیث کرتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کان یحدث حدیثا لو عدہ العاد لاحصاہ. کیا معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بیان کرتے، یحدث حدیثا، وہ ایسی بات ہوتی، لو عدہ العاد، عدہ کا کیا معنی؟ گنتا اس کو، العاد گننے والا، گننے والا اگر اس کو گنتا
تو کیا ہوتا؟ لعدہ، اس کو گن سکتا تھا کہ آپ نے ایک موقع پر کتنے الفاظ پر مبنی بات کی ہے. ہم اپنا جائزہ لیں. کیا خیال ہے؟ کتنا زائد بولتے ہیں، کتنا فالتو. حضرت عائشہ ہی روایت کرتی ہیں. اصل میں یہ روایت ایک طویل روایت کا کچھ حصہ ہے کہ ایک شخص آیا اور آپ کے حجرے کے باہر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں بیان کرنے لگا. حضرت عائشہ اس وقت نوافل پڑھ رہی تھی. کہتی کہ کنت اسبح تسبیح کر رہی تھی، اور تسبیح کا مطلب یہاں تسبیح پکڑ کے تسبیح کرنا نہیں بلکہ نماز پڑھنا ہے، یعنی نماز نفل وغیرہ پڑھنی تھی. تو وہ اس شخص کو کچھ سمجھا نہ سکی. اس سے پہلے کہ وہ اس سے بات کرتی وہ جا چکا تھا. اب ظاہر ہے کہ اس کی باتیں دوسرے لوگوں نے سنی، تو اس موقع پر حضرت عائشہ بس اتنی بات کرتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یسرد الحدیث کسردکم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں جیسی لمبی لمبی باتیں نہیں کیا کرتے تھے. یعنی تم ان کے کیسے فالوورز ہو، کیسے اتباع کرنے والے ہو کہ آپ کے کلام میں طوالت نہیں ہوتی تھی. کیونکہ کسی بھی بات میں زیادہ طوالت، لمبی بات کا اثر بھی کھو دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے اوپر بوجھ بھی بن جاتی ہے. دوسرے کو سمجھنے اور سیکھنے میں بھی مشکل پیدا ہوتی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم تھے. انما بعثت معلما، اور معلم کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو جو سکھانا ہے سکھا دے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس دور میں کاغذ قلم نہیں تھے، لکھنے پڑھنے کی سہولتیں نہیں تھی، لکھی ہوئی چیزیں نہیں ملتی تھی، ریکارڈڈ چیزیں نہیں ملتی تھی. لوگ جو کچھ سیکھتے سنتے وہ ایک ہی بار انہیں سننا ہوتا، یا 2 بار یا 3 بار، تو سن کر انہیں یاد بھی کرنا ہوتا تھا. کیونکہ آپ کی باتیں کوئی عام باتیں تو نہیں تھی. اگر آپ ہم جیسی طویل باتیں کرتے تو انہیں کون یاد رکھ سکتا، اور اگر یاد نہ رکھ سکتے تو پھر ہم تک وہ سب کچھ کیسے پہنچتا. اور اگر کسی طریقے سے پہنچ بھی جاتا تو آج کے مصروف ترین دور میں ساری سہولتوں کے باوجود کس کے پاس وقت ہوتا کہ ان کو پڑھ سکتا یا سیکھ سکتا یا جان سکتا. آج بھی ہم میں سے کتنے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی باتیں ساری جانتے ہوں؟ کتنی معلوم ہے؟ سوچئے کتنے فیصد. مختصر ترین کلام کے باوجود حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنے فیصد حصہ ہم جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. تو اگر وہ طویل ہوتا تو اور زیادہ مشکل ہو جاتی. حضرت جابر کہتے ہیں، یہ آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں جو آپ کی گفتگو کے بارے میں آگے لوگوں کو بتاتے ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں، کان فی کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل او ترسیل. کان فی کلامہ ترتیل او ترسیل. کیا معنی؟ ترتیل کا کیا معنی؟ ٹھہر ٹھہر کے کسی چیز کو پڑھنا، اور نہ صرف یہ کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا بلکہ ہر لفظ کو واضح کر کے ادا کرنا، اس کی حرکات اور اس کے مخارج کے ساتھ، یعنی پوری طرح واضح بھی کرنا اور آہستہ بھی بات کرنا. ترتیل کا معنی تأنی بھی ہوتا ہے، تمہل بھی ہوتا ہے. تأنی کا مطلب ہوتا ہے ٹائم لے کے بات کرنا، ٹھہر ٹھہر کے بات کرنا، اور حروف اور حرکات کو واضح کر کے بات کرنا. کیسے؟ ٹھہر کے بات کرنا اور حروف اور حرکات کو واضح کر کے بات کرنا. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام. اور اس حدیث میں بھی کیا آتا ہے؟ کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ. اب ذرا اپنا جائزہ لیتے ہیں ہم. اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میں واقعی اس انداز میں بات کرتی ہوں کہ بات دوسرے کو سمجھ آ جائے؟ کیا ہم اس کی شعوری کوشش کرتے ہیں؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کمیونیکیشن درست نہیں ہوتی تو سارے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، ساری مشکلات پیدا ہوتی ہیں. ہم جب کہنا کچھ چاہتے ہیں کہتے کچھ اور ہیں، یا واضح طور پر نہیں کہتے تو سننے والا بھی اس کو درست نہیں سمجھتا.
جب آپ کہنا کچھ اور چاہ رہے ہیں اور سننے والا اس کو کچھ اور سمجھ رہا ہے تو یہیں سے ایک اختلاف پیدا ہو جائے گا، یہیں سے مشکل پیدا ہو جائے گی، اور پھر وہ ملٹی پلائی ہو سکتی ہے، اور اس سے پھر تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، اور اس سے پھر بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، بات کچھ سے کچھ بن جاتی ہے، اور پھر ہم اس الجھی ہوئی چیزوں کو سلجھانے میں آدھی زندگی گزار دیتے ہیں. ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ محض مس انڈرسٹینڈنگز کو دور کرنے میں گزر جاتا ہے. تو کیا یہ بہتر نہیں کہ پہلے ہی درجے پر کوشش کی جائے کہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا نہ ہو؟ اور اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ بات اس انداز میں کریں کہ دوسرے کو سمجھ آئے. اور خاص طور پر اس حدیث میں کل من، ہر ایک سمجھتا تھا، ہر ایک سمجھتا تھا. ہماری بات اگر چند لوگ سمجھ بھی جائیں تو دوسرے نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ ہم رعایت نہیں کرتے، دوسرے کی کیئر نہیں کرتے، دوسرے کا خیال نہیں رکھتے. فکر ہے ہمیں تو صرف اپنی ہے، دوسروں کے لیے جینا تو سیکھا نہیں. اور گفتگو ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب سے زیادہ دوسروں سے کرتے ہیں. کسی کے لیے کچھ کریں یا نہ کریں، باتیں ضرور کر لیتے، اور اگر باتیں بھی ایسی ہوں کہ جو دوسرے کو فائدہ نہ دیں تو ہم نے اپنی زندگی سے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچایا، کیا دیا کسی کو. اگلی حدیث دیکھیے. عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان اذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا حتى تفهم واذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. عن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ بے شک آپ، کانا تھے، اذا تکلم جب کلام کرتے، بات کرتے، بکلمتن کوئی بات، اعادہا دہراتے اس کو، لوٹاتے اس کو، ثلاثاً تین بار، حتی یہاں تک کہ تفہم سمجھ لیا جاتا، یعنی تین بار تک آپ اس کو ریپیٹ کرتے یہاں تک کہ آپ کی بات دوسروں کو سمجھ آ جاتی. اس سے مراد یہ نہیں کہ ہر بات ہی آپ تین بار بولتے تھے، اس سے مراد یہ کہ جو اہم باتیں ہوتی یا جب آپ یہ محسوس کرتے کہ دوسرا شخص بات سننے میں مشکل محسوس کر رہا ہے تو اس کو تین بار دہراتے. اسی طرح وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ جب آپ کسی قوم کے پاس آتے، فسلم علیہم پھر آپ ان کو سلام کرتے، سلم علیہم ثلاثاً تو آپ ان پر تین بار سلام کرتے. سورۃ نور کی تفسیر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ جب کسی کے ہاں ملاقات کے لیے جاتے تو تین بار سلام کرتے. کیوں؟ کہ اگر ایک بار نہیں سنا تو دوسری بار نہیں تو تیسری بار، اور اگر جواب نہ ملتا تو واپس لوٹ آتے. جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، زبان حال سے کوئی کہے یا زبان قال سے کہے. ترمذی کی روایت میں اس حدیث کی مزید وضاحت ملتی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے کہ کان اذا تکلم یعید الکلمۃ ثلاثا لتعقل عنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو تین بار دہراتے تاکہ آپ کی بات سمجھ لی جائے. گویا آپ کی توجہ کس پر ہوتی کہ لوگ آپ کی بات سمجھ جائیں، سمجھانے پر دوسرے کی تسلی کراتے. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ انما بعثت بجوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلمات کے ساتھ بھیجا گیا ہے. تو ان احادیث سے کیا بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ کیا سیکھا آپ نے؟ مختصر بات کرنی چاہیے، واضح طور پر بات کرنی چاہیے، سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، شارٹر ٹو دا پوائنٹ، اور دوسرے سمجھ جائیں. یعنی میک شور کہ دوسرے بات سمجھیں، کیونکہ اگر بات سمجھنے میں غلطی ہو گئی تو عمل کرنے میں اس سے زیادہ غلطی ہو جائے گی بڑی. سمجھانے کی کوشش ہونی چاہیے. اور آپ دیکھیے کہ تین بار اسی وقت بات ہو سکتی ہے جب بات چھوٹی ہو، اور اگر بات بہت طویل ہو اور پھر وہ تین بار بھی ہو تو سننے والے کا حال کیا ہو جائے گا. کثرت کلام بذات خود ناپسندیدہ ہے. بہت زیادہ باتونی ہونا، بہت باتیں کرنا ناپسندیدہ چیز ہے.
زیادہ بولنا کب ہوتا ہے؟ جب انسان سوچتا کم ہے، اور کم سوچنا کم عقلی ہے. کم سوچنا کیا ہے؟ کم عقل ہونا. انسان جب سوچے گا، عقل استعمال کرے گا، تو کسی بھی چیز کے بہت سے پہلوؤں پر نظر ہوگی اس کی، اور پھر اس کے مطابق رائے دے گا. اور جب انسان سوچنے پہ کم وقت لگائے گا اور بولنے پہ زیادہ لگائے گا تو کیا ہوگا؟ عقل کا صحیح استعمال نہیں کر سکے گا. اس کا ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو شخص زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ سیکھ نہیں سکتا، کیونکہ وہ دوسروں سے لے نہیں رہا ہوتا، سننے پہ وقت نہیں لگاتا. اور جب اسے سنایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا دھیان سننے پہ نہیں ہوتا، لینے پہ نہیں ہوتا. کس پہ ہوتا ہے؟ بولنے پہ ہوتا ہے. اس کے اپنے ذہن میں کچھ اور ہی ریل چل رہی ہوتی ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ کیا کہا جا رہا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا کہنا ہے. تو پھر وہ محروم ہو جاتا ہے نا اس خیر سے جو اس وقت اس کو مل سکتی. اس طرح انسان کی صحیح معلومات میں اضافہ بھی کم ہوتا ہے، خاص طور پر اگر کسی علم کی مجلس میں انسان صحیح طور پر نہ سنے، اور اس سے پھر کئی معاملات بھی آگے بگڑ جاتے ہیں. تو جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ بے فائدہ کلام زبان کی ناقدری ہے اور نعمت کا غلط استعمال ہے. زبان کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک بہت بڑی دولت ہے. تو نعمت کا درست استعمال کیا ہے کہ اس سے ہم بہتر سے بہتر کام لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو ذر سے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں جن کا بوجھ انسان پر بہت ہلکا ہے لیکن میزان میں بہت بھاری ہے، یعنی کرنے میں آسان ہے اور نتیجے کے اعتبار سے فائدہ مند ہے. عرض کیا ضرور بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا علیک بحسن الخلق وطول الصمت. علیک بحسن الخلق، تم پہ لازم ہے حسن اخلاق، وطول الصمت، اور طویل خاموشی، زیادہ وقت کے لیے خاموشی اختیار کرنا. سماک حضرت جابر بن سمرہ سے پوچھتے ہیں، اکنت تجالس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے؟ تم ہوتے تھے وہاں؟ کیسی ہوتی تھی آپ کی مجلس؟ اگر آج ہمیں کوئی صحابی مل جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ ضرور پوچھیں گے نا کہ آپ کی مجلس کیسی ہوتی تھی، آپ بولتے کیسے تھے، آپ کھاتے کیسے تھے، آپ اٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے. تو چونکہ ان کو محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس لیے آپ کے بارے میں پوچھتے تھے. اکنت تجالس النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال نعم وکان کثیر الصمت. آپ طویل خاموشی اختیار کرنے والے تھے، یعنی آپ اپنی مجلس میں زیادہ دیر خاموش بیٹھتے تھے. اور ہم بچے تھے یعنی اس وقت، اور آپ کے آس پاس ہوتے. فلم ارى رجلا كان اطول صمتا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے میں نے اپنی زندگی میں کسی شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خاموش نہیں پایا. یعنی آپ کی مجلسوں میں طویل خاموشی ہوتی تھی، یعنی آپ خود سنتے زیادہ تھے. فَكَانَ إِذَا تَكَلَّمَ أَصْحَابُهُ فَأَكْثَرُ الْكَلَامَ تَبَسَّمَ. جب آپ کے ساتھی آپ کے آس پاس بیٹھ کے بہت باتیں کرتے تو آپ مسکراتے رہتے، یعنی سنتے زیادہ تھے، مسکراتے رہتے سن کر، لیکن خود کم بولتے تھے، اور جب بولتے تھے صرف کام کی بات بولتے تھے. اور جیسا کہ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ میری اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، یعنی خواہ میں غصے میں ہوں، خواہ میں خوشی میں ہوں. کیونکہ ایک صحابی عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کیا کرتے تھے، آپ کی مجلس میں جو آپ فرماتے لکھ لیا کرتے تھے. تو لوگوں نے آپ پر اعتراض کیا کہ دیکھو تم ہر بات لکھتے رہتے ہو، آپ انسان بھی ہیں، آپ کو غصہ بھی آتا ہے، آپ خوش بھی ہوتے ہیں، آپ غمگین بھی ہوتے ہیں، تو ہر بات نہیں لکھا کرو. تو اس پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ لوگ میرے لکھنے پر اعتراض کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. غصہ، خوشی، غمی سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ان تمام مواقع پر حق بات کی جائے، یہ اصل چیز ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ غصہ نہ آئے، انسان خوش نہ ہو، یہ جذبات سے عاری تو نہیں ہو سکتا، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ جو بولا جائے پھر وہ سوچ کے بولا جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلی بات کرے یا پھر چپ رہے. یعنی خاموشی برائے خاموشی بھی پسندیدہ نہیں. اگر اس موقع پر آپ کے پاس کہنے کو کوئی بہتر چیز ہے تو پھر آپ کے اوپر کیا لازم ہے کہ آپ بولیں. یعنی بے وقت کی خاموشی بھی اچھی نہیں اور بے وقت کا بولنا بھی اچھا نہیں. دونوں کے درمیان اعتدال ضروری ہے. اب چونکہ ہم نے خاموشی کا پڑھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں ہمیں بات کرنی چاہیے وہاں بھی ہم چپ کر کے بس دیکھتے رہیں دوسرے کو اور پریشان کریں اور بات نہ کریں. یہ بھی ناپسندیدہ رویہ ہے. ایسی خاموشی جو دوسرے کو اذیت میں مبتلا کر دے یہ بھی درست نہیں. موقع کی مناسبت سے معقول بات کرنا ضروری ہے کیونکہ دو کام ہیں، ایک ہے بولنا اور ایک ہے خاموش رہنا. اگر خاموش رہنا اچھا ہے تو اچھی بات کرنا خاموش رہنے سے زیادہ اچھا ہے. لیکن آف کورس کہ بے موقع محل نہ ہو اور انسان بے وجہ بولتا نہ چلا جائے بلکہ اس کو اس کے مقام پر رکھ کے بات کرے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا، یہ پہلے فرمایا. اَوْ لِيَصْمُتْ، اگر خیر نہیں تو خاموشی بہتر ہے. تو خیر کیا ہے؟ جس میں انسان یا تو کسی کے علم میں اضافہ کرے یا کسی کو اچھا مشورہ دے یا کسی کا غم دور کرے یا کسی کے ساتھ کوئی اپنے اچھے افکار جو ہیں ان کو شیئر کرے، کوئی اچھا سوال کرے کہ جس سے سیکھنے اور سکھانے کا عمل بہتر ہو. کیونکہ بہت سے لوگ جب اس طرح کی احادیث پڑھتے ہیں تو پھر وہ ایک نیگیٹو طریقے سے ان پر عمل کرتے ہیں، نہ مسکراتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں، نہ کسی جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور وہ سمن بکمن عمیون بن جاتے ہیں. یہ بھی درست نہیں. اچھا اخلاق کیا ہے کہ جہاں ہنسنے کی بات ہو وہاں ہنسیں آپ، جہاں دکھ غم کی بات ہو وہاں اسی طرح کے جذبات ہوں آپ کے، اور جہاں کوئی آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں تو آپ بتائیں اس کو. اگر آپ کے پاس دوسرے سے بہتر کوئی بات ہے تو آپ کنٹریبیوشن کریں. فَلْيَقُلْ خَيْرًا، خیر کو بانٹنا چاہیے، خیر کے ساتھ بخل نہیں کرنا چاہیے، خیر کو شیئر کرنا چاہیے، لیکن موقع محل کے ساتھ، مناسب انداز میں، ضرورت کے مطابق، بلا ضرورت نہیں. اصل چیز اعتدال ہے. اب اگر اس وقت میں خاموشی اختیار کر لوں تو یہ خاموشی فائدہ مند نہیں ہوگی، کیونکہ ایک معلم جو ہے اسے سکھانا ہے اور سکھانے کے لیے جو ضرورت کی بات ہے وہ بتانا ہے. ہاں ارریلیونٹ باتیں، ادھر ادھر کی باتیں جو موضوع سے ہٹ کر ہوں اور وقت گزاری کا باعث ہو وہ درست نہیں. لیکن اگر کوئی ایسی چیز جو آپ کے علم میں، عمل میں اضافے کا سبب ہو، بہتری کا سبب ہو، تو وہ بولنا اور وہ بتانا بے فائدہ نہیں. یہ کس میں آتا ہے؟ خیر میں آتا ہے. یہ خیر بانٹنا ہے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا، خیر بانٹنا چاہیے، اسے بخل نہیں کرنا چاہیے لیکن اعتدال کے ساتھ. اصل میں سمجھداری کیا ہے کہ جہاں بولنے کی ضرورت ہو وہاں بولا جائے اور جہاں خاموشی کی ضرورت ہو وہاں خاموش رہا جائے، خود بھی بولا جائے اور دوسرے کو بھی بولنے کا موقع دیا جائے. مشکل کہاں ہوتی ہے کہ جب آپ صرف اپنی سناتے جاتے ہیں اور دوسرے کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتے. موقع کی مناسبت سے بامقصد گفتگو ہونی چاہیے. جو شخص زیادہ بولتا ہے وہ سیکھ نہیں سکتا. جو حدیث ہے نا کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، تو جس سے کچھ بھی بھلائی ہو، خواہ وہ سوال ہو، خواہ وہ جواب ہو، خواہ وہ مشورہ ہو، خواہ وہ کچھ بھی ہو، اچھی رائے ہو، اس کا ضرور اظہار کرنا چاہیے. اگر آپ کی بات سے دوسرے کو دل آزاری ہو اور دوسرے کو آپ مس لیڈ کر رہے ہیں، یا یہ کہ آپ کی باتوں سے فساد پیدا ہو رہا ہے، چاہے آپ کی نیت اچھی ہے یا آپ سچ بول رہے ہیں لیکن اس سے ایک نتیجہ غلط نکل رہا ہے، تو ایسے بہتر ہے کہ انسان پھر خاموشی اختیار کرے. بے وقت کی خاموشی اور بے وقت کا بولنا دونوں ہی درست نہیں.